علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر اشفاق الرحمان اسلامیات کے پہلے باب کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا پہلے باب کا جو پہلا سبق قرآن کریم ہے، اس میں تعارف قرآن مجید اور قرآن کے معنی و مفہوم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس سبق میں بہت ہی اہم معلومات ہے، قرآن کے حوالے سے بہت ہی اہم نالج ہے۔ یہ آپ زبانی یاد کر لیں، بحیثیت مسلمان کے ہمیں اتنا علم قرآن پاک کے بارے میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مذہبی کتاب بھی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے، یہ رشد و ہدایت کی واحد کتاب ہے جو پورے انسانیت کے لیے ہے، مگر بحیثیت مسلمان کے قرآن مجید کا ہمارے ساتھ ایک مذہبی رشتہ ہے، اور یہ اتنی معلومات ہمیں ہونی چاہیے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور سب سے پہلے ہم آج کے اس سبق میں تذکرہ کرتے ہیں قرآن کریم کے نام۔ قرآن کریم کے نام جن کے حوالہ جات آپ کی کتاب صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، آپ ان کو وہاں سے بھی دیکھ لیں۔ صرف میں حوالہ جات آیات اور وما سورت تذکرہ کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلا نام ہے قرآن پاک کا الکتاب، اور اس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا واحد کتاب قرآن پاک ہے جو پوری دنیا کو چیلنج کر لیتا ہے کہ ذالک یہ کتاب، یعنی جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی۔ قرآن کی ابتدا کر لیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرا سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ پوری دنیا کے جن و انس، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو ایک بہت بڑی چیلنج ہے کہ اس کتاب میں ایک شک نکال کے دے دیں کہ اس میں کمی ہے۔ یہ وہ واحد کامل کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے بارے میں کتاب میں آگے لکھا گیا ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق صرف قرآن پاک ہے، کتاب کہلانے کا مستحق، کیونکہ یہ بہت عظیم کتاب ہے اور یہ کلام الہی ہے۔ دوسرا نام ہے الفرقان۔ الفرقان، اس کے بارے میں قرآن مجید میں حوالہ موجود ہے۔ قرآن مجید کا اپنا نام الفرقان، اس میں آیت ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ الفرقان کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ دنیا کا واحد یہ کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ جس کے بارے میں ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فیصلہ کی کتاب کو اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ دنیا جہاں کو خبردار کرے۔ حق اور سچ کے بارے میں بہت واضح بیانات، بہت واضح چیزیں، احکامات اللہ تعالیٰ نے جاری کی اس کتاب میں، اسی لیے اس کتاب کا نام فرقان پڑا۔ اس کے بعد ہے النور، تیسرا نام ہے قرآن پاک کا النور۔ اس کے بارے میں آیت موجود ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے نور، جس کا نور ہدایت جس میں موجود ہے۔ یہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے، انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، انسان کو بتا دیتا ہے کہ آپ ہو کیا، آپ کے وجود کو کس نے تخلیق کیا، آپ کے پیدا ہونے کا منظر کیا ہے، آپ کو کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اس زندگی کا یہ زندگی ہے، یہ جو آپ کو دیا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کیسے اس زندگی کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ یہ نور والی کتاب ہے۔ اور چوتھا نام ہے اس کتاب کا الشفاء، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ بہت عظیم کتاب ہے جس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اسی سے تحقیقات، اسی کے آیتوں کو لے کر تحقیقات ہوئے، امراض کے علاج ڈھونڈے گئے، اور اسی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ہر مرض کی شفا ہے۔
جو بھی مریض ہوتا ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس میں شفا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے۔ اس میں ایسے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایسے ایسے نشانیاں بیان کیے گئے ہیں جس میں انسان اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات، وہ چاہے روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں، ان سب کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن شفا کی کتاب ہے۔ اور 5واں نام ہے العلم۔ اس کے بارے میں آیت ہے من بعد ما جاءہم علم۔ یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے، بہت عظیم کتاب ہے، علم و منزلت۔ علم کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ قرآن پاک سے، سچائی، دیانتداری، زندگی گزارنے کا طریقہ، امراض کا علاج ڈھونڈنا، دنیا جہان کی تخلیق کس طرح ہوئی، اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کا بنیاد ہے قرآن پاک۔ اس لیے قرآن کو علم کی کتاب بھی کہا گیا۔ اچھا بچے، اس کے بعد ہے اگلا ہے البیان۔ اس میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے علمہ البیان، سورہ رحمان آیت نمبر 4۔ ترجمہ ہے کہ اس نے اسے سکھلایا بات کرنا۔ قرآن مجید نے سکھایا موضوع دی، زندگی کیا ہے، والدین کیا ہے، بچے کیا ہے، گھرانہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، ملک کیا ہے، مطلب پوری زندگی ایک موضوع بن کر قرآن نے موضوع بنا کر دے دیا تاکہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں، ہم اس کو بول بھی سکیں۔ اور آخری سب سے اہم موضوع ہے، اہم نام ہے قرآن پاک کا کتاب ہدایت۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں مومنوں کے لیے ہدایت چھپی ہے اور اس کے بدلے ان پر اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ کا رحم و کرم ہوگا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اس لیکچر میں 2 موضوعات اور ہیں کہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید ویسے تو پوری بنی نوع انسان کے لیے نازل ہوا، پورے انسانیت، خواہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھ سکتا ہے، وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، قرآن مجید سے جو ہے نا علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا اس کتاب سے تعلق، اس کا درجہ ہی الگ ہے۔ قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق ایسا ہے جیسے جسم سے روح کا تعلق، روح کے بنا جسم کسی کام کا نہیں، نہ اس میں حرکت ہو سکتی ہے نہ کچھ۔ تو مسلمان کا جو ایمان ہے اس میں روح کا کام کرتا ہے قرآن مجید کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ جب مسلمان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن نہیں تو وہ رشد و ہدایت میں نہیں۔ قرآن مجید مسلمان کی فلاح و بہبود کا وسیلہ ہے اور اس کی سربلندی اور خوشحالی کا یقینی ضابطہ ہے۔ اس بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے عالم اسلام کے مسلمانوں، میں آپ لوگوں کے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، دوسری میری سنت۔ تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، کبھی راستے سے بھٹک نہیں جاؤ گے۔ اسی ترتیب سے تیسرا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کے فضائل۔ قرآن مجید کے چند فضائل جو آپ کی کتاب کی روح سے میں بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے جو تا قیامت انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ اور اسی ترتیب سے قیامت کے روز تک اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا کوئی بھی طاقت۔ یہ کتاب اپنی آج سے 1400 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا اسی شکل و صورت میں، اسی ترتیب سے، انہی الفاظ کے ساتھ، اسی لحن کے ساتھ، اسی معنی و متن کے ساتھ آج تک محفوظ ہے اور آج کے بعد تا قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس کی سب سے اہم
دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جبکہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل فرمایا، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ تو پیارے بچوں اب سوچو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے تراکیب، کیسے کیسے چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیا کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ بالخصوص آپ اپنے آس پاس، اپنے علاقے میں، اپنی فیملی میں دیکھیں، حافظ قرآن جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ابھی تک معاشرت کو، سماجیت کو نہیں سمجھتے، لیکن قرآن پاک کے 30 پارے مکمل الفاظ اور متن کے ساتھ ان کو یاد ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے اپنی کلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو کتاب اپنے بندوں پر اتاری، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ پوری دنیا کو قرآن چیلنج کرتا ہے، پہلی آیت میں چیلنج کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر چیلنج کرتا ہے اگر آپ کو اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ دنیا کے تمام جن و انس، یہ میرا ایمان ہے، دنیا کے تمام جن و انس مل کر بھی اس کی ایک صورت کیا ایک آیت نہیں بنا سکتے جو تاثیر، جو مقام قرآن مجید کی ایک آیت کی ہوتی ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فضیلت دیکھ لے، قرآن پاک سے جب رشتہ جڑ جاتا ہے انسان کو اللہ کتنا بڑا مقام دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ سبق کی ایک ریڈنگ دیکھ لیں، ریڈنگ کر لیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد اس لیکچر کے سبق کے حوالے سے کہیں سے بھی کسی بات کو آپ نے پوچھنا ہو تو آپ فیڈ بیک میں ہم سے ویڈیو آڈیو میسیج میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے، اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اسی سبق کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ والسلام۔